وہ مجاہدین جو دنیا میں کہیں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے کہیں بھی کفار کے مقابلے میں ہیں، اسلام کی سربلندی میں ہیں، اللہ اس رات کے صدقے ان کی خیر فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور جو میدان جہاد میں کام آ گئے اللہ انہیں ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، درجائے شہادت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، اور اس رات کے حوالے سے بہت کچھ ہے جسے محدثین نے بھی بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے دل آباد ہیں وہ اپنی مسجدوں کو بھی اس رات آباد رکھتے ہیں۔ مسجدوں میں گہما گہمی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح سے مسجدوں میں گہما گہمی ہر جگہ نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیں اور غور فکر کریں، جائیں تو بعض مسجدیں ویران ہیں، بعض مسجدیں اس رات میں بھی غیر آباد ہیں، اور بعض مسجدیں آباد ہیں۔ تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں کو نور ایمان سے، صحیح عقیدے سے آباد رکھا ہے، وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے سے مراد فقط نمازوں کے لیے آباد رکھنا نہیں ہے اور اس کے بعد تالے لگا دینا۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی ذکر و فکر کی محفل کے لیے اللہ کا گھر آباد رہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت اپنے اکابرین کے صدقے و طفیل خوش قسمت ہیں کہ ہمیں وہ مذہب دیا، ہمیں وہ عقیدہ دیا، ہمیں وہ ذہن دیا کہ ہم ہر جاگنے والی رات، ہر خاص رات میں رب کی عبادت اور اس سے مانگنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن اس رات میں جہاں عام بندہ بھی رب سے دعائیں اور التجائیں کر رہا ہوتا ہے، بعض ایسے لوگ بھی آ جاتے جو کہتے ہیں اس رات میں بھی مانگنا نہیں چاہیے، اس رات میں بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو طرفہ تماشا یہ ہے کہ کل تک تو وہ کہتے تھے کہ غوث اعظم سے نہیں مانگنا چاہیے، پھر کہنے لگے رسول اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اب ان کا عقیدہ اتنا جری ہو گیا کہ اب جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں رب سے بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اب جب اگر انسان اپنے رب سے نہ مانگے، رب سے مانگنے کا دروازہ بھی وہ اپنے لیے خود ہی بند کر لے، تو پھر بتائیں کوئی دوسرا راستہ ہے، کوئی دوسرا دروازہ ہے؟ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بزرگوں کی نسبت موجود ہے، اور بزرگوں کی نسبتوں سے ہر طرح کی بڑی رات ہم جاگ کر گزارتے، اہتمام سے گزارتے ہیں۔ تو اسی طرح بزرگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل رکھیں گے، برکتیں ملیں گی۔ ورنہ یہ یاد رکھیے کہ اس رات میں جہاں رحمان کے بندے رحمان کا کام کر رہے ہیں، وہیں شیطان کے بندے شیطان کا کام بھی کر رہے ہیں۔ جیسے رحمانی کاموں کے لیے زور ہے، ویسے ہی شیطانی کاموں کے لیے بھی زور ہے۔ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب برات والی حدیث ضعیف ہے، یہ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا لی۔ نمازوں کا اہتمام رکھنا، رات جاگنا، قبرستان جانا، اس طرح سے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، کسی مومن کے دل میں کسی عمل کے حوالے سے شک آ جائے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے ابھی نماز پڑھی، اور میں آپ سے پوچھوں آپ نے کون سی نماز پڑھی، آپ سوچنے لگیں کہ شاید میں نے مغرب کی پڑھی، شاید میں نے عشاء کی پڑھی۔ اگر آپ کو آپ کی پڑھی ہوئی نماز میں شک ہو گیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی بھی نماز میں اگر شک ہو جائے یا کسی بھی عبادت میں شک ہو جائے،
اس کا اجر نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلے شیطان نے یہ کیا کہ آہستہ آہستہ مومنین کے دلوں میں مبارک راتوں کے حوالے سے شکوک و شبہات ڈالے کہ اس رات سے متعلق احادیث ضعیف ہے، اقوال غیر معتبر ہیں، شاید کہ اس رات میں عبادت کا ثواب ملے، شاید کہ نہ ملے، اور جب جہاں شاید آ جائے تو پھر اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ یہ اعمال کرتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے اور رات جاگتے بھی ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کے تمام اعمال کو ایسے اکارت کر دیا، جب ان کے اعمال میں شک ڈال دیا تو پھر بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا شک سے عبادت مت کیجیے، یقین کے ساتھ عبادت کیجیے۔ ایک وقت تھا جب ایک مغرب زدہ پروفیسر ٹیلی ویژن میں بہت آتا تھا، احمد غامدی، تو اس نے جو ہے نا یہ شکوک و شبہات نوجوانوں کے دلوں میں زیادہ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں جو عبادت کر رہا ہوں، جنت و دوزخ کا جو تصور میرے ذہن میں ہے، قیامت کے دن اگر یہ خیال ہی رہ گیا، یہ تصور ہی رہ گیا، حقیقت میں کچھ نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ ایسے سوالات نوجوان کے ذہنوں میں ڈالتا اور پھر اس کے خود ہی من گھڑت جوابات وہ خود ہی دیتا۔ تو ایک مسلمان کے دل میں اگر یہ شک ڈال دیا جائے کہ جو عقائد میرے ہیں، جنت و دوزخ کا عقیدہ ہے، قبر و حشر کا عقیدہ ہے، میزان عدل کا عقیدہ ہے، پل صراط کا عقیدہ ہے، قیامت کے دن یہ عقیدہ فقط لفظوں میں ہی رہ جائے، حقیقت میں کچھ نہ ہو تو میرے کیے گئے اعمال کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ اس طرح سے عقیدہ رکھ لے یا اس کے عقیدے میں شک آ جائے، زندگی برباد ہے اس کی۔ لہذا ہم جو عمل کرتے ہیں نا، ہم یہ اس یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ جنت ہے اور جنت ہمیں ملے گی، اس یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ دوزخ ہے اور دوزخ سے ہم نے بچنا ہے، اس یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی بارگاہ میں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کر دیا جائے۔ تو جو بھی عمل کیجئے، جو بھی عقیدہ رکھیے، اس عمل میں، اس عقیدے میں سب سے پہلے یقین رکھیے۔ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے تو یہی کہتے ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں دل سے اللہ کو ایک مانتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں، زبان سے اللہ کو ایک مانتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو زبان سے بھی مانیں اور دل سے بھی تصدیق کریں، اسی کا نام ایمان ہے۔ لہذا اسلام مخالف قوتیں، شیطانی نظریات رکھنے والے، شیطان کے پیروکار، وہ خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو یا تو صراحتاً عمل کرنے سے روک دیتے یا ان کے دل میں اس بات سے کوئی عقیدہ ڈال دیتے، ایسا عقیدہ یا ایسا شک ڈال دیتے کہ پھر وہ یقین کے ساتھ وہ عمل کر نہیں سکتا۔ آپ بتائیں نا، اس رات میں ہم جاگ رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے اکثر آج چھٹی نہیں تھی، کام کاج سے فارغ ہو کر یہ سونے کا وقت ہے، ہم یہاں جاگے ہوئے ہیں اور پوری رات جاگنے کی نیت کی ہے۔ اگر دل میں شک آ جائے، نہ جانے اس کا ثواب ملے نہ ملے، تو پھر بچتا کیا ہے؟ پھر تو بہتر ہے گھر میں جا کر سو جائیں۔ ہم تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اس رات میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے کرم سے ہمیں بخشے گا، اور ہم یہی طلب کر رہے ہیں۔ لہذا اس جیسی راتوں میں شک کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ اعمال کریں، یقین کے ساتھ بیٹھیں، یقین کے ساتھ اعمال کریں۔ جس کے دل میں یقین ہوتا ہے، رب اسی کو سب کچھ دیتا ہے۔
اور شک والے کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ لہذا اس رات کی برکتوں سے اور ہمارے تمام جملہ مرحومین کی نیت کرتے ہوئے، ایصال ثواب کی نیت کرتے ہوئے، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح وغذائہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام حسن البصری رضی اللہ عنہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں اور سینکڑوں صحابہ کرام سے روایت لینے والے اور سینکڑوں صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن البصری بصرہ میں رہنے والے تھے تو بصری ہوئے، اصل نام ان کا حسن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے مطہرہ جناب سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی گود میں یہ پلنے والے ہیں، حضرت حسن البصری۔ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں خدمت کرتی تھیں، تو یہ چھوٹے ہوتے جب روتے اور خدمت میں خلل ڈالتے تو یہ لے جا کر ام سلمہ کی گود میں ڈال دیتی اور پھر اپنی مصروفیات میں گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ تو حضرت حسن البصری کے والدہ تو کوئی اور ہیں، لیکن انہیں پالا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ایک فضیلت ان کی ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں آپ، حضرت حسن بصری سب سے پہلے خلیفہ ہیں، ورنہ آپ کی خلافت آپ کی اولاد میں ہی ملی ہے نا، یعنی آپ کے اولاد جتنے ہیں وہ سب مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہی ہوئے۔ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ان کے بعد پوری جو نسل چلی ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہی چلی ہے نا۔ ہمارے شجرے میں بھی تو جو نام آتا ہے، امام جعفر الصادق کا نام آتا ہے، موسیٰ الکاظم کا نام آتا ہے، امام زین العابدین کا نام آتا ہے، تو یہ سب خلافت والے نام ہے نا۔ تو ان کی اصل خلافت کہاں سے چلی ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ سے چلی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی ایک خلافت تو آپ کی اولاد میں چلی ہے، آپ کی نسل میں چلی ہے، اور دوسری خلافت جو آپ کی اولاد اور آپ کی نسل کی علاوہ چلی ہے، اس خلافت میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ، اور مولا علی رضی اللہ عنہ سے اکثر روایت کرنے والے۔ ایک زمانہ ایسا آیا جب بنو امیہ کا دور تھا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام لینا بھی جرم تھا، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا بہت بڑا جرم تھا اس زمانے میں۔ تو حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ جب روایت کرتے تو کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو لوگ کہتے کہ آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ دیتے کہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے بیان کیا یا میں نے رسول اللہ سے سنا؟ تو پھر آپ چپکے سے کہتے اصل میں جو بھی میں روایت کرتے ہوئے کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، تم سمجھ جانا درمیان میں مولا علی ہے۔ میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ یہاں دشمنان علی ہیں، اگر ان کا نام لوں تو وہ مجھے شہید کر دیں گے، ایک بہت بڑا علم رہ جائے گا۔ اسے امام مسلم نے بھی مقدمہ میں لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت تھے، روحانی شخصیت بھی ہیں، علمی شخصیت بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدہا علم آپ نے امت میں منتقل کیا، چاہے اس کا تعلق علم حدیث سے ہو، چاہے اس کا تعلق علم تفسیر سے ہو۔ تفسیر حسن بصری بھی موجود ہے۔ تو آپ روایت کرتے ہیں آپ کی محفل میں ایک خاتون روتی پیٹتی حاضر ہوئی، امام غزالی نے لکھا ہے اس کو، اور امام سخاوی نے بھی لکھا ہے القول البدیع میں، نبہانی نے بھی لکھا ہے سعادت الدارین میں، بہت سارے بزرگان دین نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک خاتون روتی پیٹتی حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی یا سیدی، میری بیٹی کا انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے، لیکن میں نے اب تک اسے خواب میں دیکھا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں اور میں دیکھوں وہ کس حال میں ہے۔ تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے نا
یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کتنا ہی قریب ہو تو مرنے والا خواب میں فوراً آ جائے، وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ روحانی کنیکشن ہوتی ہے، جس کی روحانی کنیکشن بہت مضبوط ہو تو ہمیشہ خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر خواب میں زیارت نہیں ہوتی ہے۔ یہ خاص طریقے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روحانیت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ مردوں سے ملاقات کیسے ہوتی ہے اور انہیں خواب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور ایسا کون سا طریقہ ہے جس طریقے پر عمل کیا جائے تو اپنے پسندیدہ مرنے والوں کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ خاتون حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی یا سیدی میری بیٹی کا وصال ہوا ایک عرصہ پہلے، اور میں نے اب تک خواب میں دیکھا نہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ میں ماں ہوں، میں چاہتی ہوں میں اسے خواب میں دیکھوں اور میں دیکھوں وہ کس حال میں ہے۔ اسے آپ یاد کر لیجئے، آپ بھی اگر اپنے کسی پسندیدہ شخصیت کو یا کسی اپنے خاندان والوں کسی کو بھی خواب میں دیکھنا چاہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے اس سے بڑھ کے عمل کرنا ہوگا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے وہ بڑے دوسرے اعمال ہیں، وہ کبھی موقع ملا تو بیان کر دیں گے۔ تو حسن البصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھ لینا، سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سورہ تکاثر پڑھ لینا، 4 رکعت اسی طرح پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، ایک روایت میں ہے کہ 1 بار الہاکم التکا پڑھ لینا، ایک روایت میں ہے 4 بار الہاکم التکا یعنی سورہ تکاثر پڑھ لینا، اور جب سلام پھیر لو تو پھر کسی سے گفتگو نہ کرنا، اپنے بستر پہ جا کر درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دکھائے گا جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ خاتون خوش خوش ہو کر چلی گئیں، انہوں نے یہ عمل کیا، اور اسی رات جب عمل کیا تو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، جو طلب تھی وہ طلب پوری ہو گئی، لیکن اب اس طلب کی پوری ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ خاتون خوش ہو جائیں، مزید غمزدہ ہو گئیں۔ دوسرے دن پھر حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ کی خدمت سراپ اقدس میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگی یا سیدی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے لیے، میں نے وہ وظیفہ کیا، وہ عمل کیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد تو میری تڑپ مزید بڑھ گئی اور میرا دکھ مزید بڑھ گیا، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اچھی حالت میں نہیں دیکھا، میں نے اسے آگ کا لباس پہنے ہوئے دیکھا، دوزخ میں دیکھا، جلتے ہوئے دیکھا، عذاب میں مبتلا دیکھا، تو میں مزید تڑپ گئی، یا سیدی اب اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو حال اس کا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اس کا حال اس وظیفے کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے منکشف کر دیا ہے، اب بہتر یہ ہے کہ تم اس کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہو، اس لیے کہ صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو وہ خاتون یہ عمل لے کر چلی گئی، صدقہ و خیرات کرنے لگیں۔ اسی دن امام حسن البصری رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان دوشیزہ کو، ایک نوجوان لڑکی کو جنت میں دیکھا، وہ خواب میں ہے۔ تو حضرت امام حسن البصری رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچانا نہیں، وہ نوجوان دوشیزہ، وہ نوجوان لڑکی آپ کی دستے آپ کے قریب آئی، اور جنت میں ہی قریب آئی، اور اس نے سلام کیا، عرض کیا سیدی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں وہی بیٹی ہوں جس کی والدہ آپ کے پاس مجھے دیکھنے کے لیے وظیفہ لینے آئی تھی، میں وہی ہوں۔ تو امام حسن البصری رضی اللہ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا لیکن میں تو تمہیں جنت میں دیکھتا ہوں، جنتی نعمتوں میں دیکھتا ہوں، اللہ کی رحمت و رضوان میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری والدہ نے مجھے جو تمہاری کیفیت و تمہارا حال بتایا تھا، تمہارا حال تو اس سے بالکل الگ ہے، انہوں نے تو دوزخ میں بتایا تھا، تم جنت میں ہو، انہوں نے تو بتایا تھا کہ تم دوزخ میں آگ کے لباس میں ہو، لیکن تم یہاں تو لباس فاخرہ میں ہو، بہت خوبصورت لباس میں ہو۔ تو عرض کرنے لگی یا سیدی
کل تک میرا حال وہی تھا جو میری والدہ نے بتایا تھا، تو آج تمہارا حال ایسا اچھا کیسے ہو گیا؟ عرض کرنے لگی صبح ایک اللہ کا بندہ قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی کہ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو میں نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کا ایصال ثواب اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں سب کو بخش دے۔ تو یہ میرا ایک حال نہیں بدلا، اس قبرستان میں 700 مردے ہیں جن پر یہی عذاب ہو رہا تھا۔ ایک درود و سلام کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا یہ بگڑا ہوا حال اچھے حال میں تبدیل کر دیا۔ اور آج جو آپ میرا یہ حال دیکھ رہے ہیں، یہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ تو کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، آج بھی انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہیں، لہذا یہ میرا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا صدقہ ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو درود و سلام کو کبھی نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس واقعے سے چند باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بے شک درود و سلام زبردست وظیفہ ہے، اس پر تو کسی کا انکار نہیں، اور ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ لہذا ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے رہیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہا کریں، اس سے ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا اور باطن بھی اچھا ہو جائے گا۔ ایک فائدہ اس سے ملا۔ دوسرا فائدہ ملا کہ جب حضرت امام حسن البصری رضی اللہ عنہ نے خاتون کو یہ وظیفہ بتایا، تو یہ وظیفہ دیکھنے کے بعد خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا نا، لیکن یہ وظیفہ قرآن و سنت میں تو نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں یہ وظیفہ موجود ہے اور نہ ہی حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم میں کا اگر کوئی ہوتا روشن خیال، کوئی اپ ٹو ڈیٹ ہوتا، کوئی پڑھا لکھا ہوتا، جو دنیاوی پڑھا لکھا، وہ تو اچھل کے کہتا یہ آپ نے وظیفہ بتا دیا، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے؟ تو طرفہ تماشا یہ ہے، ایک اپلوڈ کریں تو نیچے کمنٹس آ جاتے ہیں قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ جس کو حدیث کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، وہ حدیث پوچھ رہا ہوتا ہے۔ جس کو قرآن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، وہ قرآن پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں وہ آیت بتا دی جائے 100% یقین ہے آیت بتانے کے بعد بھی وہ قرآن سے نکال نہیں سکیں گے، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ حدیث پوچھ رہے ہوتے ہیں، اگر انہیں حدیث بتا بھی دیا جائے نا، بخاری شریف میں ہے، تو ان کی نانی مر جائے وہ بخاری سے نہیں نکال سکتے۔ ایسے لوگ ہیں۔ بخاری شریف ایک پتلی سی کتاب تھوڑی ہے، 2-3 صفحے پہ 8,500 ہزار احادیث ہیں مقررات کو لے کر، وہ کہاں ڈھونڈے گا؟ تو جو جری ہوتا ہے نا، جو اس طرح سے نکتہ چینی کرنے والا ہوتا ہے، وہ برکتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی نا، دلیل نہیں پوچھی، تو جب انہوں نے اپنے ایک بزرگ پر، اپنے پیر و مرشد پر عقیدہ رکھا، اعتماد کیا، تو فائدہ ہوا نا۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دلیل پوچھے یا دلیل کے ساتھ ہی عمل کرے۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ امام صاحب نے کہہ دیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے عمل کر لو، اور ہمارے لیے کہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ روایت کر دی، ہمارے لیے کافی ہے۔
اگر آپ اس طرح سے نکتہ چینی کرنے لگ جائیں اور ہر بات کو کریدنے لگ جائیں نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے، جو ہمارا حال ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کچھ بتا دیا جائے تو ان کو قرآن چاہیے، حدیث چاہیے۔ اب کہاں سے لائیں قرآن کی آیت، کہاں سے لائیں حدیث؟ اب اگر حسن البصری سے وہ خاتون کہہ دیتی تو وہ کہاں سے لاتے؟ تو وہ بے فائدہ رہ جاتی نا۔ لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چاہے شب براءت ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے شب قدر ہو، چاہے 12ویں رات ہو، چاہے 11ویں رات ہو، چاہے خواجہ صاحب کی برسی ہو، یہ تمام اعمال آنکھیں بند کیے اور کان بند کیے کرتے رہیں۔ دلیل مت پوچھیے، دلیل پوچھیں گے تو پھر شب برات سے بھی جائیں گے، شب معراج سے بھی جائیں گے، شب قدر سے بھی جائیں گے۔ لہذا جو دلیل پوچھے گا نا وہ بد عقیدہ بھی ہو جائے گا، بد عمل بھی ہو جائے گا۔ ہر عمل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صحیح حدیث ہی ہو۔ اب تو حال یہ ہے کہ حدیث بتائیں تو پھر یہ بھی بتائیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور پکا پتہ ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ حدیث صحیح کہتے کس کو ہیں۔ اب ایک عالم ہو نا، وہ کہے کہ یہ حدیث ہے، جی حدیث ہے، صحیح ہے، تو پھر ان کو بتایا جائے جی صحیح ہے۔ اب حدیث کی کئی قسمیں ہیں، صحیح ہے، صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، ضعیف ہے، ضعیف لذاتی ہی ہے، ضعیف لغیر ہی ہے۔ اب پھر حدیث غریب ہے، حدیث واحد ہے، خبر واحد ہے، حدیث غریب ہے، حدیث عزیز ہے۔ کتنی احادیث کی اقسام ہے وہ ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو کیا سمجھ آئے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ آپ بتائیے۔ تو جب یہ کہہ دیا جائے حدیث شریف میں ہے، حدیث پڑھ کے بتا دیا جائے، تو کوئی بھی اچھے عمل کے لیے کوئی حدیث پڑھ کے بتایا جائے نا تو پھر اس پر تحقیق ضروری نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح رکھیے کہ احادیث میں شب براءت سے متعلق جتنی احادیث ہے نا تقریباً سب ضعیف ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا الی آخرہ، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آ جائے، رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات اللہ مغرب کی اذان کے یعنی سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا میں اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے حل من مستغفرین فاغفر لہ، حل من مستغفرین، حل من مسترزق، حل مسترزق فارزقہ، حل مبتلا فاعافیہ، الا کذالک الا کذالک۔ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے آ جائے میں اسے معاف کر دوں گا، کوئی رزق لینے والا ہے وہ آ جائے میں اسے روزی دوں گا، کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے چھٹکارا چاہتا ہے وہ آ جائے دعائیں کرے میں اسے چھٹکارا دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فجر تک یہ صدا آتی رہتی ہے اور اللہ اپنی شان کے لائق بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ تو اسی حدیث کی بنیاد پر ہم رات جاگ رہے ہیں، اور جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں جا کر سو جاؤ اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس نے کیا کمال کر دیا بھئی، حدیث ضعیف ہے، اللہ کی رحمتوں کی امید تو قوی ہے نا۔ تو حدیث ضعیف ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عمل ہی نہ کیا جائے۔ دیکھو ہمارے اکابرین امت کو وہ کیسے عمل کرتے اور کیسے فیض پاتے تھے۔ بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا، ابن العربی، شیخ محی الدین ابن عربی۔ جب سے آپ لوگوں نے ارطغرل الغازی کو دیکھا ہے تو ابن عربی بہت معتبر ہو گئے، بہت معروف ہو گئے۔ تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی ہیں اور احادیث کی کتابیں بھی ہیں۔ سید المکاشفین ان کا لقب ہے، سید المکاشفین۔ سید المکاشفین کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت شیخ ابن عربی، قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا نا کہ قیامت کب آئے گی، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، آپ نے فرمایا کہ
37 ہجری تک دنیا میں ایک بھی اسلامی حکومت نہیں رہے گی، اور 1900 ہجری میں قیامت قائم ہوگی، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے جو ہم نے بڑی آسانی سے بتا دیا آپ لوگوں کو، اور ہضم کرنا مشکل ہے اس کو، کہ 1837 یا 38 ہجری تک دنیا میں ایک بھی اسلامی حکومت نہیں رہے گی، اور 1900 ہجری، ابھی تو 1400 ہجری چل رہی ہے نا، 1900 ہجری میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر امام مہدی کے ظہور کے بعد قیامت تو بالکل قریب ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا سیدی یہ آپ نے کہاں سے حساب لگایا؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ایسے تو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، انہوں نے فرمایا یہ سید المکاشفین امام محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے۔ کہا کہ لکھا ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا آج تک انہوں نے جو کچھ لکھا تھا وہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہوگا، اور پھر اس کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک مقولہ ہے اذا دخل سین فی الشین ظہر قبر محی الدین، جب سین شین میں داخل ہوگا محی الدین کی قبر ظاہر ہو جائے گی۔ ابن عربی کا وصال ہوا اور 100 سال تک آپ کی قبر معلوم نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، غیر معروف ہو گئی، اور نہ جانے وہاں کیا کچھ بن گیا۔ 100 سال کے بعد ملک شام میں سلطان سلیم داخل ہوئے، یہ عثمانی حکومت کے بادشاہوں میں سے سلطان سلیم داخل ہوئے ملک شام میں۔ وہاں جب آپ نے ملک شام کے ایک شہر کو فتح کیا، خواب میں محی الدین ابن عربی آئے اور فرمایا فلاں جگہ میری قبر ہے، اسے دریافت کرو، صاف کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میری قبر ہے۔ تو 100 سال کے بعد سلطان سلیم نے محی الدین ابن عربی کی قبر دریافت کی، تو پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ محی الدین ابن عربی نے 100 سال ان کی قبر کا غائب رہنا اور پھر کسی کا دریافت کرنا، یہ تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا۔ تو پھر ان کا یہ قول یہ فتوحات مکیہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اذا دخل سین فی الشین ظہر قبر محی الدین، جب سین شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ تو سین سلطان سلیم اور شین ملک شام، یعنی جب سلطان سلیم ملک شام میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ تو کہتے ہیں پھر واقعی جیسے انہوں نے کہا ویسی قبر ظاہر ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو بھی پیشن گوئی کی وہ پوری ہوئی ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے، لہذا آئندہ بھی ان کی پیشن گوئی پوری ہوگی۔ یہ تو برسبیل تذکرہ گفتگو تھی جو ہم نے بتا دی ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی آپ کے حوالے سے امام نووی نے لکھا اور ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے لکھا، اور بعد میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بھی انہی سے لے کے لکھا۔ فرمایا سید المکاشفین تھے۔ اب تم سمجھ میں آ گئے نا مکاشفہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص دنیا میں بیٹھے بیٹھے آخرت کو، عقبہ کو دیکھ لے، یا کہیں دوسری جگہ دیکھ لے، کچھ ہونے والا ہو پہلے سے دیکھ لے، یا جنت و دوزخ کو دیکھ لے، اسے مکاشفہ کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والوں کی نگاہوں سے جب وہ لوگ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا تو ان کی نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ زمین میں بیٹھے بیٹھے بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت، اے زید بن حارثہ تم نے صبح کی کس حالت میں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے صبح کی اس حالت میں کہ میں رب سے ڈرنے والا تھا اور جنت کا طلبگار تھا، دوزخ سے ڈرنے والا تھا، دوزخ سے دور بھاگنے والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ دلیل ہے کہ میں دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، دوزخ میں لوگوں کو جلتا دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ دلیل ہے۔ تو یہ مکاشفہ ہے، صحابہ کرام کو بھی یہ مکاشفات حاصل تھے اور قیامت تک یہ مکاشفات رہیں گے۔ تو شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ایک جگہ دعوت میں گئے، اور دعوت میں جانے کے بعد کچھ کھانا تناول فرما رہے تھے، وہاں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا،
اور اس نوجوان کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ خبر تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی بڑا مکاشفہ رکھتا ہے، یہ نوجوان بھی بہت کچھ کشف کے حوالے سے جاننے والا ہے۔ تو محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تھا، بعض لوگ تو کہتے تھے کہ یہ ڈھونگی ہے، ایسے ہی بولتا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں، واقعی میں یہ مکاشفات میں سے ہے، واقعی یہ مکاشفہ جانتا ہے اور اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی الگ الگ طرح کے لوگ کہتے تھے ان سے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اس نوجوان کو دیکھا اور ان کے بارے میں بتایا گیا۔ فرماتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اچانک وہ نوجوان رونے لگا۔ تو جب وہ نوجوان رونے لگا تو ابن عربی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا میں ابھی ابھی دوزخ میں اپنی والدہ کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنی ماں کو جلتا ہوا دیکھوں میں کیسے کھا سکتا ہوں، میں کیسے خوشی کا اظہار کر سکتا ہوں؟ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ نیت کی، آپ نے پہلے ہی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھ لیے تھے، اور اس لیے کہ انہیں یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اور کسی کو ایصال ثواب کر دے تو اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا اور پڑھنے والے کی بھی بخشش کر دے گا۔ یہ روایت شیخ ابن عربی تک پہنچی، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ بھائی سند ہو تو پتہ چلے نا کہ کس نے کس سے سنا، کوئی سند نہیں ہے۔ تو بس ابن عربی نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو کہتے ہیں وہ میں نے پڑھے ہوئے تھے، ایصال ثواب کسی کے لیے کیا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ نوجوان رونے لگا اور اس نے کہا میری والدہ دوزخ میں جل رہی ہیں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، ابن عربی نے دل ہی دل میں نیت کی یا اللہ میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے اس نوجوان کی والدہ کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ ادھر آپ نے نیت ختم کی، ادھر وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ آپ نے پوچھا مسکراتے کیوں ہو؟ کہا اب میں انہیں دوزخ میں نہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں بھی مجھے معلوم نہیں تھا یہ سچی حدیث ہے یا جھوٹی حدیث ہے، اس نوجوان کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کشف میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، لہذا اس نوجوان کا کشف یعنی یہ نوجوان اپنے کشف میں سچا ہے، اس کی سچائی مجھے اس حدیث سے واضح ہو گئی، اور یہ حدیث رسول اللہ کی واقعی سچی حدیث ہے، اس کی پہچان مجھے نوجوان کے کشف سے ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دل میں ہی نیت کی اور اس نوجوان نے کہا میں اپنی والدہ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ واقعی صاحب کشف نہ ہوتا تو اسے میری نیت کا کیا پتہ، لہذا جیسے میں نے نیت کی ایصال ثواب کیا وہ مسکرانے لگا، مجھے معلوم ہو گیا یہ نوجوان اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اس کی والدہ دوزخ سے جنت میں چلی گئیں میرے اس ایصال ثواب کی وجہ سے۔ اس نوجوان نے بتایا مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث سچی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا 70,000 مرتبہ، اسی وجہ سے ہم بھی کل خوانی وغیرہ میں 70,000 پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اسی حدیث کی وجہ سے۔ اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ حدیث سچی ہے جھوٹی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور محدثین نے لکھا جیسے ابن عربی نے بیان کیا، فرمایا اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے لیکن علماء نے کیا ہے اور علماء نے اس سے فائدہ پہنچا، علماء کو اس سے فائدہ ملا ہے، لہذا قیامت تک جو بھی کرے گا اسے فائدہ ملے گا۔ تو ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم شب برات کی فضیلت کو فقط اس وجہ سے ٹھکرا دیں کہ یہ حدیث فضیلت والی حدیث ضعیف ہے۔ علماء ملت تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس حدیث پہ بھی عمل کر لیتے تھے جس کی سند معلوم نہیں ہے، تو فائدہ پاتے تھے نا۔ لہذا اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ اس طرح کی راتوں میں عبادتوں والے معمولات میں زیادہ کریدیں گے نا تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جس طرح یہ نیک لوگ اس طرح سے کرتے رہے اور فائدہ پاتے رہے نا، آپ بھی فقط اپنے علماء پر اعتماد کریں، علماء نے کہہ دیا شب برات میں عبادت کریں،
آنکھیں بند کیے، کان بند کیے، ادھر ادھر سنے بغیر عبادت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے علماء بھی جنت میں جائیں گے۔ ہاں، ورنہ یہ جو دور ہے نا، اب دیکھیں نا، اس زمانے میں جو تحقیق کرنے والے ہیں، ابن عربی کے حوالے سے ہم نے اسی وجہ سے تھوڑی سی ان کی شان بیان کی، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے دنیا میں بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ حدیث پر جس کی کوئی سند نہیں ہے اس پہ بھی عمل کر لیتے، اور آج جس کو صحیح نماز پڑھنے، صحیح معنوں میں جسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ شب برات کے حوالے سے وہ اختلاف کرتا اور کہتا ہے کہ اس شب میں جو حدیث موجود ہے، اس شب کی فضیلت میں، وہ ضعیف حدیث ہے، لہذا عشاء کی نماز پڑھو، جا کر سو جاؤ۔ تو وہ خود بھی محروم رہا اور لوگوں کو بھی محروم کر رہا ہے۔ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر یہ رسول اللہ کا فرمان ہی ہے، لیکن فرمان کو نقل کرنے والوں میں بعض ایسے لوگ آ گئے جن کا حافظہ کمزور ہے، بس یہ بات ہے۔ ورنہ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لہذا شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یہ پھر گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی نا، ورنہ تو ہم رات اسی طرح کے واقعات پہ ختم کر دیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عبادت ہم جو کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ پختہ ہو کہ یہ رات واقعی رحمتوں والی ہے، اس رات میں عبادت کریں گے واقعی ہمیں برکتیں ملیں گی، واقعی ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ جب تک ہمارا یقین کامل ہوگا نہیں تو عبادتوں میں لطف نہیں آئے گا، عبادتوں سے فیض نہیں ملے گا۔ لہذا سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے اور یہ جان کے، اس یقین کے ساتھ عبادت کیجئے کہ ہمارے اکابرین نے اس رات جاگ کر گزارنے کا اہتمام رکھا ہے، ہم بھی یہ رکھیں گے، جیسے ہمارے اکابرین کو فیض ملتا رہا ہمیں بھی فیض ملے گا۔ ایک بات ہو گئی، اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کیا کیجئے کہ اس رات بھی جو ہے نا، آپ تو جاگ ہی رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور پڑھ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے، یا تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ یہ پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیا کریں، کہیں بھی ایسا موقع آئے کہ کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے، ایصال ثواب کرنے کے لیے سامنے مٹھائی ہونا ضروری نہیں ہے، بس دل میں ارادہ کر لیجئے۔ مٹھائی وغیرہ تو یہ ہے کہ اچھی چیز ہے، بچے کھائیں گے تو اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے، بس اس وجہ سے، ورنہ مٹھائی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پر تو یہ ایک تانا بھی ہوتا ہے، یہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ کھانے پینے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت حال جانتا نہیں ہے اور وہ حقیقت سے منہ چرا رہا ہے۔ علماء اہل سنت کھانے کے بہانے نہیں تلاش کرتے، اللہ کے بندوں کو کھلانے کے بہانے تلاش کرتے۔ سچی بات، علماء اہل سنت کیا کھاتے ہیں، ان کی جسامت سے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا وہ کیا کھاتے ہوں گے، کتنے کھاتے ہوں گے۔ علماء اہل سنت کو دیکھ لو اور انہیں دیکھ لو تو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کھاتا ہے اور کون کھلاتا ہے۔ تو علماء اہل سنت کھانے کے بہانے نہیں تلاش کرتے، اللہ کے بندوں کو کھلانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں جس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ صرف ساری دنیا میں نہیں، شہر کراچی میں جتنے فلاحی ادارے ہیں وہ کون چلا رہا ہے؟ آپ نام تلاش کیجئے، FGRF دعوت اسلامی، سیلانی اہل سنت و جماعت، اور بھی ادارے ہیں جو ہمارے چھیپا، وہ بھی اہل سنت و جماعت کا ادارہ ہے، اور جو بڑے بڑے دسترخوان مختلف جگہوں میں لگتے ہیں، آپ ذرا جا کر دیکھیں کہ ان میں غیر کون ہیں اور اپنے کون ہیں، تو آپ کو 100% علماء اہل سنت ملیں گے۔ شہر کراچی میں جگہ جگہ چوراہوں پر، چورنکیوں پر جو دسترخوان لگے ہیں نا، وہ دوسروں کے نہیں لگائے گئے، ہمارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں، کہ ہم پر الزام ہوتا ہے کہ علماء یہ کھانے کے، جناب محرم ہے تو حلیم کھانے کے بہانے، شب برات ہے تو حلوہ کھانے کے بہانے
یہ کھانے کے بہانے نہیں ہیں، یہ کھلانے کے بہانے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور اللہ کے بندوں کو کھلانے کے لیے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا اور سب سے پہلی بات جو رسول اللہ کی میرے کانوں تک ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، وصلوا الارحام، خاندان کو جوڑ کے رکھو، وصلوا باللیل والناس بالنیام، اور رات میں جب لوگ سوئے ہوں تو اللہ کی بندگی کرو، ادخلوا الجنت فی السلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بات جو عبداللہ بن سلام نے سنی، فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ لوگوں اللہ کے بندوں کو کھلاؤ۔ تو اس پر آج کے دور میں جس قدر زیادہ علماء اہل سنت عمل کر رہے ہیں، کوئی دوسرا عمل نہیں کر رہا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے علماء کے سائے تلے ہیں جو کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں۔ یہ کرونا وائرس کا دور گزرا نا، اس دور میں آپ نے دیکھا علماء اہل سنت یعنی اہل سنت کی جتنی مساجد ہیں ان تمام مساجد سے جس قدر زیادہ راشنوں کا اہتمام کیا گیا کسی دوسری مسجد سے نہیں کیا گیا۔ خدا آپ کا علاقہ گواہ ہے، آپ کی گلی کے لوگ گواہ ہیں، ٹرک بھر کر راشن آتے رہے اور محلے میں تقسیم ہوتے رہے۔ تو علماء اہل سنت اگر کھانے والے ہوتے نا، اپنے گوداموں میں بھر کے رکھ دیتے پورے سالوں کے لیے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں۔ لہذا اس رات جاگ کر عبادت کیجئے اور علماء اہل سنت جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن عمل سے پہلے اس پر یقین ضرور کیجئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے، ایصال ثواب کرتے رہیے تو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی عمل مشائخ یا علماء بیان کریں اور اس میں اگر جو تعداد بتائیں نا تو اسی تعداد میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے برکت ملے گی، ورنہ وہ مقصد نہیں ملے گا جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام آپ پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ فائدہ ہوگا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مقصد نہیں ملے گا جب تک اس مقصد کے لیے وہی تعداد آپ نہیں پڑھیں گے جو تعداد علماء بیان کریں۔ اگر تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو تسبیح فاطمہ کے لیے رسول اللہ 33 بار نہیں بیان کرتے نا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہے جو روشن خیال، بھائی اللہ کا ذکر ہے لا تعداد کرو، تو لا تعداد کرنے کے لیے بھی تعداد سے گزرنا ہوگا۔ جب تک بندہ تعداد سے گزرے گا نہیں، لا تعداد نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا تعداد کے ساتھ جو وظیفہ دیا جائے تو اس وظیفے کو تعداد کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ مقصد ملے گا جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ دیا گیا ہے۔ چلتے چلتے ایک وظیفہ بھی سمجھ جائیے اسی رات کے لیے، اسے یاد کر لیجئے، اچھی طرح یاد کر لیجئے، پھر یہ محفل کے بعد دوبارہ پوچھیے گا نہیں کہ دوبارہ سے بتا دیجئے، ابھی اچھی طرح یاد کر لیجئے اور یہ اسی رات پڑھ لیجئے، آپ کے لیے برکت ہوگی بہت۔ اناج کے دانے لے لیجئے 7، چاول کے دانے لے لیجئے بالکل ثابت دانے ہو، 7 دانے لے لیں۔ گندم کا تو دور ہے نہیں، لہذا چاول کے دانے 7 لے لیں، دال کے 7 دانے لے لیں، چینی کے 7 دانے لے لیں۔ تو اسی طرح 7 دانے لے لیں اور ان پر اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، وہ شروع میں 11 بار پڑھ لیں درود ابراہیمی اور آخر میں 11 بار پڑھ لیں درود ابراہیمی، اور بیچ میں 70 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھیے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، 70 بار پڑھ لیجئے اور پھر اس دانے میں دم کر دیجئے۔ چاول کے دانے کسی چیز میں اچھی طرح محفوظ کر کے لپیٹ کر تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جائیں، چاول کے دانے چاول کے ڈبے میں ڈال دیجئے،
دال کے دانے محفوظ کر کے دال کے ڈبے میں ڈال دیجئے، چینی کے دانے محفوظ کر کے چینی کے ڈبے میں ڈال دیجئے، اور بھی کوئی اگر ایسی چیز ہے تو اس میں بھی اسی طرح الگ الگ پڑھ لیجئے۔ اب اس کی برکت کیا ہوگی؟ علماء نے فرمایا پورے سال آپ کے لیے خیر کے دروازے کھلے رہیں گے، روزی میں کمی نہیں ہوگی، دال میں کمی نہیں ہوگی، چینی میں کبھی کمی نہیں ہوگی، چاول میں کبھی کمی نہیں ہوگی، آٹے میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اس میں بڑی برکتیں ہوں گی، لیکن جو تعداد ہے اسی تعداد کے مطابق یہ وظیفہ پڑھیے۔ تو اس طرح سے عمل، اب دیکھیں نا یہاں جو لوگ ہیں تو انہیں فائدہ ہو رہا ہے نا، ایک تو کھلانے کا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے، اور ہر ایک خواہش رکھتا ہے، نیت کرتا ہے باہر جا کر اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ روزی میں برکت کا ایک وظیفہ بھی مل گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سوچ کر نہیں بیٹھا تھا، لیکن اچانک ہی اللہ کی رحمت سے یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو یہ وظیفہ کرا کیجئے۔ اگر اسی رات کے لیے یہ وظیفہ ہے، اگر اس رات میں کوئی نہ کر سکے تو پھر شب قدر میں کر لیجئے گا، آئندہ اگلا جو مہینہ ہے اس مہینے میں 27ویں رات میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آج بھی کر لیں اور شب قدر میں بھی کر لیں۔ اب ہمارے ہاں مردوں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے رہتے ہیں، وہ جا کر اپنی بیگم کو بتائیں گے کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، تو اس نے ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہوا ہے، کچھ آپ بھی کیجئے نا۔ وہ جا کر اپنی بیوی سے کہیں گے بھائی امام صاحب نے یہ وظیفہ بتایا ہے، تم نے کرنا ہے، تو آپ بھی کریں، اہلیہ بھی کریں، تاکہ برکتیں زیادہ ہوں۔ جس قدر اللہ کا نام زیادہ رکھ لیں گے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا نا۔ لہذا اس رات میں، یہ برکتوں والی رات ہے، اس رات کو کبھی بھی غفلتوں میں نہ ڈالیے۔ تو یہ جو شروعات کی چند باتیں تھیں نا، یہ مقدمات تھے، آگے ہم نے بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت تو کافی ہو گیا ہے۔ اب چند مزید باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن مجید کے لیے جھک جائیں؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ یہودی، وہ عیسائی۔ فطال علیہم الامد فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو جب انہیں کتاب دی گئی اور ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے اپنی کتاب کو پرانی کتاب سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر بے عمل ہو گئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اہل ایمان کو اور فرمایا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور قرآن کی طرف جھک جائیں؟ کیا اب بھی ان پر وہ وقت نہیں آیا؟ وہ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں قرآن چھوڑ کے انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا کیا ہے، کھویا ہی کھویا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان کس قدر ذلت و خواری میں دبے چلے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اسلامی قانون کے ساتھ کس طرح اغیار کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان کثرت میں ہونے کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ دیکھ رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ مظالم کیے جا رہے، عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں فلسطینی مسلمان معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، بے دریغ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، خواتین کی عزت دری کی جا رہی ہے، عصمت دری کی جا رہی ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن کی طرف لوٹ آئیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں؟ قرآن مجید ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اور کتنا گیرو گے،
اگر اٹھنا چاہتے ہو قرآن کو تھام لو، اگر اٹھنا چاہتے ہو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نمازوں کی طرف، عبادتوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کی ریاضتوں کی طرف آ جاؤ، اگر حکمران اٹھنا چاہتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے قانون کی طرف آ جائیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور طریقوں کی طرف آ جائیں۔ قرآن مجید اس آیت میں ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اور اس رات خاص طور پر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنے والی، سننے والی اور سنانے والی ہے تاکہ لوگوں کے دل اس طرف مائل ہوں۔ ہم تو خاموش بیٹھے ہیں نا، ہمارے سننے والے بھی خاموش بیٹھے ہیں، لیکن اکابرین امت کو ہم نے پڑھا، جب ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن کی طرف اور اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں؟ تو ہم نے اکابرین امت کو پڑھا، جب وہ یہ آیت پڑھتے یا سنتے تو اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے کہتے یا اللہ بے شک وہ وقت آ گیا ہے۔ ہم تو نکمے لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شغف ہے، نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، نہ قرآن سے کوئی دلچسپی ہے، نہ مسجد سے کوئی لگاؤ ہے، اور پھر جب ہمیں ساری دنیا سے مار پڑتی ہے تو افسوس بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ کوئی کام اتفاقی نہیں ہے، سارے کام التزاماً ہوتے ہیں۔ لہذا جب اکابرین امت اس طرح سے اس آیت کریمہ کو پڑھ کے ہل جایا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہل جائیں اور اپنے دل میں اپنے رب سے کہیں یا اللہ بے شک وہ وقت آ گیا۔ ہماری آنکھیں بند تھیں، آج ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ہم دنیا اور دنیا داری سے دور ہو کر دینداری کی طرف جائیں گے۔ جتنا دنیا کمانا ہے دنیا کمائیں گے، اور بالآخر ہم آخرت کے لیے کام کریں گے۔ یہ آیت امام قرطبی نے لکھا، بڑے بڑے اکابرین امت، صوفیاء کرام، علماء کرام اسی آیت سے رہنمائی لے کر درجہ ولایت تک پہنچے ہیں، درجہ ولایت تک۔ حضرت مالک بن دینار، ان کے بارے میں امام قرطبی نے بھی لکھا اور اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، دیگر محدثین اور مفسرین نے بھی لکھا۔ امام مالک بن دینار یہ تابعی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، محدث بھی ہیں، صوفی بزرگ بھی ہیں، حدیث روایت کرنے والے بھی اور تصوف والے بھی ہیں۔ مالک بن دینار بہت بڑا مقام ہے، اور اتنا کوئی غیر معروف نام نہیں ہے کہ آپ پہچان نہ سکیں۔ یہ پہلے جو ہے نا شرابی تھے اور بری حرکتوں میں تھے، تو جب آپ کے مریدین پوچھتے کہاں شرابی، کہاں بری حرکتوں والا، اور کہاں ایک مسجد میں بیٹھ کر عرش اولا دیکھنے اور دکھانے والا، کہاں قرآن پڑھنے والا، کہاں عبادت کرنے والا، اور کہاں ایک دنیا دار غافل جسے نہ دنیا کی فکر ہے نہ دین کی فکر ہے، یا سیدی ایسا انقلاب آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ تو مالک بن دینار سے جب کسی نے پوچھا نا، آپ دھاڑیں مار مار کے رونے لگے اسی محفل میں، اور کہنے لگے تم نے مجھے میرا ماضی یاد دلا دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہنے لگے پہلے میں شرابی تھا اور میرا کام ہی یہ تھا کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر رات جب گھر آتا تو شراب کی کئی بوتلیں ساتھ لاتا، رات بھر شراب پیتا اور ادھم بازی کرتا۔ شراب پینے کے بعد تو بندہ ایسی کرتا ہے نا، ادھم بازی ہی کر رہا ہوتا ہے، تو رات بھر نہ خود سوتا نہ پڑوسیوں کو سونے دیتا۔ میرا یہی معمول تھا۔ میں نے ایک لونڈی خریدی، اس زمانے میں لونڈیوں کا رواج تھا، اس زمانے میں نہیں ہے۔ ہمارے طلبہ بسا اوقات پوچھ لیتے ہیں استاد جی اس زمانے میں لونڈیوں کا خریدنے کا رواج ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس زمانے میں نہیں ہے، رسول اللہ نے لونڈیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اب کنیزیں نہیں ہیں۔ اب کنیزوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا نا، انہیں بازار سے خرید لیں اور ان کے ساتھ آپ خواہش پوری کر سکتے ہیں، اس میں جو اولاد ہو اس کی نسل بھی آپ سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ پورا ایک قانون ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔ تو پہلے زمانے کے لوگ بیویاں بھی رکھا کرتے تھے، ساتھ ساتھ لونڈیاں بھی رکھ لیتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا نا، آپ نے لونڈیوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ آہستہ آہستہ پھر یہ غلامی کی چلن ختم ہو گئی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ سلسلہ تھا، انہوں نے ایک لونڈی خریدی، اس سے آپ کی ہاں ایک بیٹی ہوئی۔
مالک بن دینار فرماتے ہیں لونڈی تو مر گئی، وہ بیٹی میرے پاس ہی رہتی پلتی رہی. کہتے ہیں اس بیٹی سے مجھے بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، اور وہ اپنے بابا سے ایسی محبت کرتی کہ جب میں شراب کا جام لے کر بیٹھتا اور شراب کی بوتل لے کر پیتا تو وہ اکثر آ جاتی میرے گود میں لے کر، وہ شراب کی بوتل انڈیل دیتی، میرے اوپر انڈیل دیتی اور کہتی نہ پیو. کہتے کہ مجھے غصہ تو آتا لیکن یہ بڑی پیاری بیٹی تھی میری، اور دلی لگاؤ تھا اس سے، ایک ہی بیٹی تھی، اور لہذا میں اس پر غصہ نہیں کرتا، میں ہنستا اور میں اسے منع کر دیتا. وہ بیٹی روزانہ مجھے منع کرتی لیکن باز نہ آتا. تو کہتے ہیں ایک دن وہ بیمار ہوئی اور چند دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مر گئی. تو مالک بن دینار کہتے ہیں اس بیٹی کے مرنے کے بعد مجھے بہت ہی صدمہ ہوا، میں بالکل ٹوٹ گیا. اور جب صدمہ ہوا تو شرابیوں کی الگ ہی تک ہے، جب انہیں صدمہ ہو تو زیادہ پیتے ہیں. تو کہنے لگے کہ پہلے تو میں کم پیتا تھا، پھر میں زیادہ پینے لگ گیا. تو کہتے ہیں کہ یہی سلسلہ چلتا رہا. ایک مرتبہ شب برات آ گئی، لوگ مسجدیں آباد کیے بیٹھے تھے، ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے. میری تو دنیا مسجدوں میں تھی نہیں، میں تو ذکر و فکر میں تھا نہیں. اپنے کام سے فارغ ہو کر شراب کی چند بوتلیں لے کر اپنے گھر آیا اور شراب پی کر میں سو گیا. مجھے کیا پتا شب برات کیا ہے، مجھے کیا پتا نمازیں پڑھنی ہے، شب برات میں کچھ دعائیں مانگنی ہیں. اس زمانے میں بھی آپ گھبرائے نہیں، تعجب نہ کریں، اس زمانے میں بھی بڑے بڑے نالائق ہیں. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا اللہ کے گھر میں، لیکن بہت سے نالائق ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے آج کوئی خاص رات ہے، وہ گھر میں سوئے پڑے ہیں یا نشے میں ہیں. بہت سے ایسے ہیں. تو انہی میں سے ایک یہ بھی تھے، یا ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ ہی ہوں گے. تو وہ سو کہتے ہیں کہ میں شراب پی کر سو گیا. تو جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی درندہ ہے جو مجھے چیرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے میری طرف لپکتا ہے اور میں بھاگے جا رہا ہوں. اور جب میں بھاگتا ہوں، جیسے جیسے میں تیز بھاگتا ہوں، وہ درندہ ویسے ویسے میرے پیچھے پیچھے آتا ہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ سامنے ایک سمندر نظر آیا، آگ کا سمندر. میں اس میں کودنے ہی والا تھا یہ جان کے کہ آگ میں جل کے ایک باری مر جاؤں گا، یہ درندہ تو مجھے کاٹ کھائے گا، کئی بار مجھے مار دے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے آواز آئی کہ یہ آگ تمہارے لیے نہیں ہے، لوٹ جاؤ. تو کہتے ہیں پھر میں بھاگا، اور بھاگتا بھاگتا مجھے ایک ضعیف ملا. میں نے اس ضعیف سے پوچھا، عرض کی بابا آپ مجھے بتاؤ، بچاؤ، میرے پیچھے یہ درندہ آ رہا ہے، آپ مجھے کچھ بچا سکتے ہو، میری حفاظت کر سکتے ہو، اس درندے سے مجھے بچا سکتے ہو؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا میں تو بہت کمزور ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، لہذا تیز دوڑو، شاید بچ جاؤ. تو مالک بن دینار کہتے ہیں میں مزید دوڑتا گیا. راستے میں پھر وہی بابا ملے جو پیچھے ملے تھے. میں نے کہا بابا جی آپ بار بار راستے میں بھی آ جاتے، میری مدد بھی نہیں کرتے، میری کوئی مدد کریں. تو پھر دوبارہ بابا جی نے کہا کہ میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں. ہاں یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اوپر جاؤ، یہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہیں، یہاں جاؤ، شاید تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے، شاید تمہیں کوئی درندے سے حفاظت کے لیے کوئی راستہ مل جائے. تو مالک بن دینار کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا. وہ بھاگے، پہاڑ کافی اونچا پہاڑ تھا، چڑھتے چلے گئے تو دیکھتے وہ پہاڑ کیا تھا، موتیوں سے بنا ہوا پہاڑ تھا، اور اس میں سوراخ تھے. فرمائے جیسے کبوتر کے گھونسلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ویسے ہی تھے، لیکن وہ سوراخ بھی موتیوں کے بنے ہوئے تھے. کانچ سے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں اور اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی تھی. میں وہاں پہنچا اور تو وہی بابا مجھے ملے. انہوں نے کہا یہاں تم اپنی امانتیں تلاش کرو. تو کہا میں کون سی امانت تلاش کروں؟ تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کے جتنے بچے کم سینی میں مر جاتے ہیں یہیں آتے ہیں، اسی جگہ آتے ہیں، دیکھو شاید تمہیں بھی مل جائے. تو تلاش کرتے رہے تو ایک سوراخ میں سے ان کی بیٹی اندر سے دکھائی دی. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بچی آپ کے سامنے آئی. آپ نے دیکھا کہ وہی بچی ہے، 2 سالہ بچی جو ان کی اپنی بیٹی تھی جو مر گئی تھی. تو آپ نے اسے گود میں لیا اور آپ نے گود میں لے کے اس سے پوچھا
بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مسلمانوں کی جتنی کمسن اولاد مرتی ہیں وہ اسی جگہ آتی ہیں، اپنے والدین کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جب قیامت ہوگا اپنے والدین کے ساتھ ہم حشر کیے جائیں گے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس بچی کو لپٹا لیا، جیسے باپ اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے، محبت سے اسے چومنے لگے۔ اس بچی نے گود میں بیٹھ کر اپنے باپ کی داڑھی پکڑی اور پکڑ کے اس نے یہی آیت تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں، قرآن کی طرف جھک جائیں؟ تو مالک بن دینار تڑپ گئے اور آپ نے اس بچی سے پوچھا، بیٹا تم یہاں پہ بھی قرآن پڑھتی ہو؟ تو کہا یہاں جتنے بچے سبھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تمہیں کس نے سکھایا؟ کہا جس کی کتاب ہے اسی نے ہمیں سکھایا ہے، یہاں ہماری مصروفیات ہی ہے، ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا وہ جو میرے پیچھے آ رہا تھا درندہ وہ کون تھا؟ کہا وہ درندہ آپ کے برے اعمال تھے۔ بیٹا وہ جو بزرگ مجھے نظر آئے جو کمزور تھے وہ کون تھے؟ جنہوں نے مجھے دیکھا لیکن میری مدد نہ کی۔ تو کہا وہ آپ کے اچھے اعمال تھے جو چند تھے، اتنے کم تھے کہ اس برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہا کہ پھر یہ تم یہاں کیوں ہو؟ کہا یہاں ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے والدین کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو ہم ان کی امداد کریں۔ تو کہتے ہیں مالک بن دینار رحمہ اللہ نے جب اپنی بیٹی کی زبان سے قرآن مجید سورہ حدید کی آیت سنی نا، تو کہتے ہیں ایسا لگا کہ ایک بجلی گری ہے ان پر، اور اسی وقت وہ بیدار ہوئے تو ان کی زبان پہ یہی کلمہ تھا، یا اللہ بے شک وہ وقت آ گیا، بے شک وہ وقت آ گیا کہ اب ہمارے دل تیری یاد کی طرف مائل ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں صبح اٹھا اور اس کے بعد سے میں رب کے ذکر و فکر میں لگا اور ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ نے مجھے میری توبہ ایسی قبول کی کہ مجھے اتنا قریب کر لیا کہ اولیاء کا سردار بنا دیا۔ تو یہ انقلاب کیوں ہوا، کب ہوا؟ اسی رات یہ انقلاب ہوا۔ اور کس آیت سے ہوا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جائیں، قرآن کی طرف مائل ہو جائیں؟ اب آپ بتائیں وہ وقت آیا کہ نہیں؟ بولیے بے شک آیا، یا اللہ بے شک وہ وقت آ گیا ہے۔ لہذا جیسے اولیاء کاملین اس آیت کو سن کے تڑپ جاتے تھے، ہمیں بھی تڑپ جانا چاہیے۔ جیسے اولیاء کاملین نے اس آیت کو سن کر سچی توبہ کی، آج کی رات ہمیں بھی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اپنے پچھلے اعمال سے توبہ کیجئے، نئی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹیے۔ ہماری زندگی نا بکھری ہوئی ہے، کون سا کام کب کرنا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس جو کام سامنے آ گیا وہ ہم نے نمٹا دیے۔ اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹیے، ایک ڈسپلن لائیے اپنی زندگی میں، اور ایسی زندگی اپنائیے کہ اس زندگی میں آپ کے لیے دنیاوی کام کے لیے بھی وقت ہو، بال بچوں کے لیے بھی وقت ہو۔ بعض بندہ اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ اسے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور ایسے ہی لوگ آتے ہیں پھر امام صاحب کے پاس کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ میری مانتا نہیں ہے، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میں نے زندگی اسے پالنے میں لگا دی ہے، اچھی پڑھائی کی، اچھی جگہ اس کی جاب لگ گئی، اب جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو وہ سنتا نہیں ہے۔ اچھا آپ اس کے ساتھ اس کو کتنا وقت دیتے تھے؟ تو میں تو اپنی مصروفیات میں اتنا مصروف رہا کہ میں نے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا۔ تو یہ جو بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں، تو آج انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ انہیں وقت نہیں دیں گے، کل جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی یہ آپ کو وقت نہیں دیں گے، تو پھر رونا نہیں ہے۔ لہذا کل کے رونے سے آج کا رونا اچھا ہے۔ جتنے بھی مصروف رہیں اپنے بچوں کے لیے وقت ضرور نکالیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ رات انقلاب والی رات ہے نا، توبہ والی رات ہے، تو ایسی معمول کے مطابق اس رات میں نہ گزار دیجئے۔ ابھی یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں گے نا تو بہت سو نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے قبرستان جائیں گے، اور بعضوں کو یہ بیماری بھی لگی ہے، اب قبرستان جانے کے بعد مختلف مزاروں میں چکر لگائیں گے وہ۔
ادھر سے ادھر جائیں گے. او بھائی یہ مزارات جانے والی رات تھوڑا ہی ہے, یہ تو عبادت کی رات ہے نا. تو شیطان کسی بھی طرح نا وہ چکروں میں ڈال دیتا ہے. جھنڈ بنا بنا کر مزارات میں جائیں گے. تو مزارات میں جانے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن یہ رات مزارات والی نہیں ہے, یہ رات مسجد میں عبادت والی رات ہے. مسجد میں عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جب رب راضی ہوگا سب راضی ہو جائیں گے. لہذا میرا پیغام یہی ہے, مسجدیں آباد کیجئے. آئندہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے, اس کے لیے ابھی سے تیاری کیجئے. اور سب سے بڑھ کر خاص طور پر ہمارے نوجوان, ہمارے بوڑھے جو ہمیں سن رہے ہیں, اپنی بکھری ہوئی زندگی کو کم کیجئے. ایکسٹرا مصروفیات سے, جسے کہتے ہیں ایکسٹرا ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو دور کیجئے. اپنے آپ کو نا محدود کیجئے, تاکہ آپ کے لیے عبادتوں کا وقت نکالنا بھی آسان ہو جائے, بچوں کے لیے وقت نکالنا بھی آسان ہو جائے, مسجد کے لیے بھی وقت نکالنا آسان ہو جائے. ورنہ یہ یاد رکھیے, دیکھتے ہی دیکھتے ہم بھی چلے جائیں گے, ہمارے پیچھے ہماری یادیں باقی رہ جائیں گی. پچھلے سال بہت سارے لوگ تھے, اس سال نہیں ہے. یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سال ہم ہیں تو آئندہ سال ہوں گے. دعا تو سب کے لیے ہے, اللہ حیاتی دے, لمبی عمر دے, لیکن کس کو کیا پتہ ہے, حادثات ہمارے درمیان میں ہیں. ابھی اسی ہفتے کئی حادثات ہو چکے ہیں, کئی موتیں ہو چکی ہیں, کئی شہادتیں ہو چکی ہیں. اللہ ہر ایک کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. وہ پرچی دے, نام کی پرچی دے دیجیے. نہیں, وہ جنہوں نے لنگر, یہاں تک تو میری گفتگو ختم ہو گئی, پیغام بھی پہنچ گیا. اچھا جی.